اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سب کچھ کر دے کہ کوئی دم ڈال کے کسی گونگے یا بہرے کو قوت گویائی یا سماعت کی قوت عطا کر دے. امپاسبل اس دنیا کے اندر. اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کے لیے امپاسبل ہے. کوئی طریقہ علاج ایسا ہے نہیں ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی کسی کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تالو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر والا تالو نچلے کے ساتھ، اور آپ سرجری کے ذریعے کریں تو وہ طریقہ علاج ہے. تو سرجری تو اسٹیبلش طریقہ علاج ہے اور وہ ایک ڈس آرڈر کو آپ اوور کم کرتے ہیں. مثلاً اگر کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو وہ ایلوپیتھک تو نہیں کر سکتا، نہ ہومیوپیتھک علاج ہو سکتا ہے، سرجری کے ذریعے ہو. ختنہ ہونا ہے کسی بچے کا، کوئی بزرگ پھونک مار کے نہیں کر سکتا. ہاں یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا، گردوں کا علاج کر دیا، فلاں چیز کا علاج کر دیا. کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا، بغیر بلیڈ مارے. ویسے تو ان سے پہلے اسٹامپ پیپر لکھوانا چاہیے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوا تو اسی بلیڈ کے ساتھ ڈیش 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 کر دیں گے آپ. تو کوئی بھی بزرگ تیار نہیں ہوگا خطرہ کرنے کے لیے روحانی طور. سب فراڈ چل رہا ہے. یہ 4 بڑے جو علاج میں نے آپ کو بتائے، اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے، سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا. لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. ڈیوڈ کاپرفیلڈ، کرس اینجلز ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے، پانی پہ چل کے بتاتا ہے، انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے. دیواریں چین میں سے، دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں، دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے. بوئنگ جہاز، ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. لیکن اس کو میں فراڈی اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں الوژن کر رہا ہوں، میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت، کوئی معجزہ، کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے. کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے. پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں کرامت. کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی. کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے. معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اسے زمین پر پھینکو. وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیں. چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ ماچس کی تیلی کو ماچس پہ رگڑنے سے ایک دم آگ نکلتی ہے، جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھی بھاگ جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جائے گا. تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا. میں کسی کی تو بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں اور میں یوٹیوب سے، فیس بک سے، واٹس ایپ کے اوپر نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہ کروا دوں. لعنت میری بزرگ. ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا، خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ، کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے اگر نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں. کہندے سن ہم کہتے ہیں بابا جی امت بعد وچ مرے، پہلے بابے مرن جنہاں دی ڈیوٹیاں نے. انہوں نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ہویا؟ بابے کیوں نہیں مرتے؟ پہلے وہ بابے مر جان جنہاں دی ڈیوٹیاں نے، جتھے وہ ہارڈ ڈسک سیف ہیں یوٹیوب کی، اور وہ نگاہ مار کے حضور کی وہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کرواتے. ہم کیوں مرے؟ بابے پہلے مرن نا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائی. اس طریقے سے نہیں ہونا، نگاہ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے، بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے. بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں. حضرت عثمان کے دور میں وہ کہانیاں کرانی بند کرو. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھوڑے اس پہ چلنا شروع ہو گئے تھے. یعنی مسلمان جب فتوحات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے آنر کے طور پہ سمندر کے اندر بھی تھوڑا سا گھوڑا چلایا آگے تک، جس میں لوگ چلے جاتے ہیں نا پیدل، اور کہا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے ہم نے اتنی فتوحات کی ہیں کہ اب زمین ختم ہوگی، سمندر آ گیا. اگر مزید زمین باقی ہوتی تو ہم تیرے لیے وہ بھی فتح کر لیتے، ایک آنر کے طور پہ. جیسے وہ ایک کھلاڑی جب کوئی جیتتا ہے تو اپنی بنیان اتار کے سائڈ پہ دے دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اونٹ کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے. کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خود کش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے، کوئی پکڑا نہیں گیا.
او جی حکم ربی ہے، کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا، کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں، کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کعبے کا ایک واقعہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ ابراہ کے لشکر والا ہے، اور وہ بھی اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، ہاتھیوں کو اللہ نے ہلاک کر کے اس سال کو ایک یادگار بنایا، ورنہ صحابہ کے دور میں یزید جب بادشاہ تھا تو خانہ کعبہ کے اوپر اس نے چڑھائی کی، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے خانہ کعبہ کی دیوار ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا، اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی۔ اس کے بعد حجاج کے دور میں ایسے ہوا کہ ایک واقعات ہے، کوئی حفاظت نہیں اس طرح کی ہونی، ایکسٹراڈنری، ہم نے کرنی ہے حفاظت۔ امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے، تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی، اللہ کی طرف آرڈر نہیں ہے، اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ۔ یہ زمین کے نیچے تیل کس رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا ہے؟ آج سے آلموسٹ 200-250 سال پہلے یہ پنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا، اور آپ کے بزرگ تو پچھلے 1000 سال سے کلیم کر رہے ہیں جی نگاہ چکتے سن عرش مولا تے تھلے نگاہ مار دے سن 70 زمینوں پار ہو جاتے سن، تیل بھی کراس۔ تو یہ جو کچھ یہ کر رہا ہے نا یہ کردستانی سب فراڈ ہے، اس طرح کوئی نہیں ہونا۔ اس کے لیے طریقہ ہے کہ سول سوسائٹی کے سامنے پروڈیوس کرے نہ کرے، کر کے بتائے، بھاگ جائے گا، سب فراڈ ہو رہا ہے، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ورنہ میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بغیر بلیڈ لگائے خطرہ کر کے بتائے کسی نو مولود بچے کا، اور پھر ہم اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ لیں گے کہ اگر خطرہ نہ ہویا تو اسی بلیڈ نال تیار ہے آ جا، وہ جی بزرگ دل کا آ جان، او چھڑ دے او دل نو۔ میں میکینیکل انجینئر ہوں نا، میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے، سمجھانا تو دور کی بات ہے، صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بھائی، ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا، محنت کرنے سے چیزیں حاصل ہو۔ اور ہماری قوم بھی دیکھیں نا، ایسے ایسے بیوقوف لوگ اب بھی موجود ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر لکھا ہوا ہے، یا ایک گائے یا بیل ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب وہ تھک کے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ نہیں، نہ اسلام مانتا ہے نہ سائنس مانتا ہے۔ علم دو ہی ہے، ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے آیا ہے پیغمبروں کے ذریعے، یا ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ اسلام کسی تیسرے علم کو مانتا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل ایک کردستانی مولانا صاحب لا علاج مریضوں، گونگوں، بہروں کا علاج کرتے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں ہماری نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی ہے۔ آپ کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ میرا موقف لینے سے پہلے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو آلریڈی میڈیا کے ذریعے پتہ چل چکا ہے یہ کتنا فراڈیا نوسر باز قسم کا انسان ہے، اور اب اس نے ایسی سرزمین کا انتخاب کیا ہے جو اس طرح کے دغابازوں کے لیے، فراڈیوں کے لیے بڑی آئیڈیل سرزمین ہے صدیوں سے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان۔ لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کو میسج دوں گا کہ اب حالات اتنے سازگار نہیں رہے بابوں کے لیے یہاں پہ، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ کافی زیادہ ایجوکیٹ ہو چکی ہے، دنیاوی تعلیم کی برکت سے بھی، ہماری ویڈیوز کی برکت سے بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو کسی بھی صحافی کی یا میڈیا اینکر پرسن کی اس کے حق میں نہیں دیکھی۔ جتنے بھی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں آپ ان کے اگر وی لاگز دیکھیں، ڈان نیوز ایک ویڈیو چینل ہے، اس کے اوپر ایک پروگرام لگتا ہے ذرا ہٹ کے، اس کے اوپر بھی اس کی پوری تفصیلات آ چکی ہیں کہ کن کن ملکوں سے اسے فراڈ کی وجہ سے نکالا گیا۔ سعودی عرب میں بھی اس نے تھوڑا بہت فراڈ کرنے کی کوشش کی۔ سعودی حکومت تو آپ کو پتہ ہے توحید کے معاملے میں بہت سٹرکٹ ہیں، وہاں سے بھی انہیں نکالا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے جو لکھا ہے انہوں نے کہ جی ہمارے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب مل رہے ہیں، اور یہ اسپیکر صاحب وہ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی سے ہے، اسد قیصر صاحب۔ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ جماعت اسلامی سے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جس نے پڑھی ہیں، اور وہ اس قسم کے فراڈی لوگوں کو اس طرح میڈیا پہ کوریج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھ لیں پھر جو کریڈیبل لوگ ہیں اس کا رد کر رہے ہیں۔ خیر یہ جو ساری چیزیں نا کہ وہ کیسا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا تعلق ہمارے یعنی ریلیجس تھاٹس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایک ریلیجس پلیٹ فارم سے ہوں، تو میں تو اس کے وہ والے اسپیکٹس کے اوپر ڈسکشن کروں گا جو دین سے تعلق رکھتے ہیں۔
باقی اس کا اپنا کریکٹر وہ جانے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے چونکہ یہ چیز بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا. میں اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا کہ وہ کدھر سے کیوں نکلا، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں کہ ایک ویڈیوز موجود ہے. میں جو اس کا ایک دینی پہلو ہے نا، کہ وہ جو طریقہ علاج جس کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سب کچھ کر دے کہ کوئی دم ڈال کے کسی گونگے یا بہرے کو قوت گویائی یا سماعت کی قوت عطا کر دے. امپاسبل ہے اس دنیا کے اندر. اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کے لیے امپاسبل ہے. کوئی طریقہ علاج ایسا ہے نہیں ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی کسی کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تالو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر والا تالو نچلے کے ساتھ، اور آپ سرجری کے ذریعے کریں تو وہ طریقہ علاج ہے. تو سرجری تو اسٹیبلش طریقہ علاج ہے، اور وہ ایک ڈس آرڈر کو آپ اوور کم کرتے ہیں. جس طرح کسی شخص کو کوئی پھوڑا یا پھنسی ہے، اس پہ آپ نشتر چلا کے اس کی پھر مرم پٹی کریں تو صدیوں سے یہ طریقہ علاج ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ علاج دیا ہے انسانوں کو. بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں وہ 5 ہی ہیں. نمبر 1 جو اس وقت زیادہ اسٹیبلش ہے ایلوپیتھی ہے، نمبر 2 ہومیوپیتھک علاج ہے، اور نمبر 3 ہربل ہے، اور نمبر 4 سرجری ہے، اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے، سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا. لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. لیکن ان 5 طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ کہتا ہے جی میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی کو پھونک ماروں اس کے کان میں تو وہ سننا شروع کر دے، یا اس کے منہ میں تھوک ڈال دوں تو اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے. یہ سب کچھ فراڈ ہوتا ہے. بیسیکلی جتنے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. پری پلان پورا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے اس طرح کے فراڈی ہیں، میں ان کو فراڈیا نہیں سمجھتا کیونکہ وہ الوژن کہتے ہیں، اپنی نظر کا دھوکہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو. وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی طریقہ علاج کیے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس کوئی جادو ہے. بالکل کلیم نہیں کرتے. ڈیوڈ کاپر فیلڈ، کرس اینجلز ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے، پانی پہ چل کے بتاتا ہے، انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے. دیواریں چین میں سے، دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں، دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے. اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے. بوئنگ جہاز، ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. لیکن اس کو میں فراڈیا اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں الوژن کر رہا ہوں، میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت، کوئی معجزہ، میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لی ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ تو بڑے غلط غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں، تو پھر باقی لوگوں کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس سسٹم کا شکار ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہیں، اور بابوں کے اوپر بڑا برا وقت ہے. اور اب یہ جو برا وقت آیا ہے نا، یہ ریورس نہیں ہونا، کیونکہ زمانہ جاہلیت جب ختم ہوتا ہے نا پھر دوبارہ جاہلیت آتی نہیں. وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غلوب ہو جائے، ریورس نہیں لگتا. یہاں پہ بھی جو اب یہ ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے، اب ان کا کوئی دال گلنی نہیں ہے. تو یہ 5 طریقہ علاج، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، سرجری، ہربل، یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈی ہے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ
جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہیں. جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں, بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں. اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے, اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کی شفا یا دوا نہ رکھی ہوئی ہو, اور جب وہ دوا اس بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں, یہ پچھنے لگوانے, اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے, یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائے. نمبر 2 شہد میں, وہ تو سورۃ النحل میں آیا کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالی نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا, خون رک نہ رہا ہو, تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے, جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے, وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں اب خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اینی بوتلیں ارینج کرو جی, بائی پاس دا آپریشن ہو رہا ہے. اب نہیں وہ بوتلیں ارینج ہوتی ہیں, ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں, پلس وہ داغ دے دیتے ہیں, پھر وہ خون وہاں سے رگوں سے آگے نہیں چلتا. لیکن اس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں, لیکن یہ منع کرنا آپ کا حرمت کے درجے میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, ایک صحابی تھے, انہیں ایک غزوے کے موقع پر تیر لگا اور بڑی کوشش کے باوجود ان کا خون نہیں رکتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر انہیں داغ لگوایا اور پھر ان کا خون رک گیا, یعنی وہ گرم کر کے لوہے کا پورشن اس کے اوپر پھیرا. آپ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی وہ چوروں کے ہاتھ جب کاٹتے ہیں نا, تو وہ کاٹنے کے فوراً بعد ہی گرم کڑاہے کے اندر داخل کرتے ہیں, وہ داغنے کے ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے, تاکہ وہ وہاں سے روسٹ ہو جائے اور پھر مزید خون نہ نکلے. یہ طریقہ علاج ہے. تو داغنا جسے پسند نہیں کیا گیا اسے بھی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال کے درجے میں ہے, ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ اس سے علاج کروا سکتے ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں ہے, مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے, آپ کو کتاب الطب مل جائے گا 2 جلد کے اندر. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں؟ آپ فرمایا علاج ضرور کرواؤ, اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کا علاج نہ ہو.